السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ 1444 ہجری اس کا آغاز ہو چکا ہے، 1443 ذی الحجہ کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اسلامی نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ جو محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوا ہے نا، اس میں ہمارے مسلمان بھائی بہت سی باتیں کرتے ہیں، بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں۔ تو کس حد تک ان اعمال کی شریعت میں حیثیت ہے، کون سے اعمال ہمیں کرنا چاہیے، کن کاموں کا ہمیں حکم ہے، کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کون سے کھانے کی ایسی قسمیں ہیں جن سے ہمیں اس مہینے میں بچنا چاہیے، کون سے کھانوں کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت سی ایسی باتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس کلپ میں مختصر طور پر ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس کو محرم الحرام کہا جاتا ہے۔ محرم الحرام، یہ جو محرم کے ساتھ حرام کا جو لفظ جڑا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ مہینہ انتہائی حرمت والا ہے، قابل احترام ہے، انتہائی ادب والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے میں، جہاں قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یہ جو پوری آیت ہے 10ویں پارے میں جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 12 مہینوں میں سے منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے محرم الحرام کا مہینہ بھی ہے، یعنی حرمت والا۔ اور حرمت والا ہونے کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ مہینہ دیگر مہینوں کے مقابلے میں زیادہ قابل احترام ہے۔ جس طرح ہم دیگر گناہوں سے پورے سال بچتے ہیں، اس مہینے میں گناہوں سے بچنے کا خصوصی اہتمام فرمائیں، اور جس طرح دیگر مہینوں میں ہم دیگر عبادتیں، نوافل ہیں، دیگر عبادتیں خصوصی اہتمام کے ساتھ اتنا نہیں کرتے، اس مہینے میں زیادہ اہتمام سے ہمیں کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنے کا، اپنے آپ پر ظلم کرنے سے بچنے کا، اور اللہ کے لیے خوب ساری عبادتیں کرنے کا ہمیں اس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ ہے محرم الحرام کا مطلب۔ اور بہت سے ہمارے ایمان والے بھائی تو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت، اس مہینے کا احترام اس وجہ سے ہے کہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا، اس لیے یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کئی سالوں کے بعد ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو احترام والا، بلکہ قرآن کریم نے اس مہینے کو حرمت والا بتایا ہے۔ تو یہ حرمت والا مہینہ پہلے سے ہے اور قیامت تک حرمت والا رہے گا۔ اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مہینے میں شہادت ہوئی تھی، اس لیے اس کو ماتم والا مہینہ کہنا، سوگ والا مہینہ کہنا، اس میں غم منانا، خوشیاں نہیں منانا، یہ بالکل ہماری غلط فہمی ہے دوستو بزرگوں۔ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ مہینہ اگر ماتم کا ہے، تو دوستو بزرگوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ، آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بھی بڑے بڑے صحابہ غزوہ احد میں، غزوہ بدر میں اور دیگر غزوات میں کتنی بے دردی سے شہید کیے گئے ہیں دوستو بزرگوں۔ اگر غم کا مہینہ ہے تو پھر تو پوری اسلامی تاریخ کو ہمیں غم کا مہینہ کہہ دینا چاہیے، پوری اسلامی تاریخ کو غم کی تاریخ ہمیں کہہ دینا چاہیے۔ اس لیے بالکل ماتم مت کیجیے، بالکل ماتم کا مہینہ نہیں ہے یہ۔ اہل سنت والجماعت، پورے علماء جتنے اہل حق گزرے ہیں، کسی نے بھی یہ نہیں لکھا ہے کہ یہ مہینہ ماتم کا ہے دوستو بزرگوں۔ بالکل ماتم مت منائیے، بلکہ اس مہینے میں خصوصی اہتمام کیجیے، نمازیں بالکل پابندی سے پڑھیے، خواہ کے الٹے سیدھے وظیفوں کے چکر میں مت پڑھیے، گناہوں سے بہت زیادہ اپنے آپ کو بچائیے۔ ڈھول تاشے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو کچھ خرافات کے نام پر محرم میں ماتم کے نام پر ہوتا ہے نا دوستو بزرگوں، ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی خصوصی فکر کیجیے۔ اس ساری تفصیل سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا دوستو کہ اس مہینے میں جو گوشت ہے یا مچھلی ہے یا کھانے کی دیگر اقسام ہیں، ماتم کے طور پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں یہ سب چیزیں نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی ہماری غلط فہمی ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کسی بھی معتبر کتاب میں ہم کو یہ نہیں دکھا سکتے کہ فلاں عالم نے، فلاں محدث نے، فلاں فقیہ نے، فلاں علماء نے، مفسرین نے اس مہینے میں گوشت کھانے کو حرام قرار دیا ہو، یا اس مہینے میں اچھے اچھے کھانوں سے ہمیں بچنے کی تلقین کی ہو۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ دیگر مہینوں میں جس طرح جو چیز کھانے کی حلال چیزیں حلال ہیں، اس مہینے میں بھی وہ ساری چیزیں حلال ہیں، چاہے آپ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے جو بھی پکوان پکا کر کھائیں، کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ اور اگر یہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ مہینہ ماتم کا ہے اس لیے اس میں گوشت اور فلاں اعلیٰ قسم کی چیزیں کھانا منع ہے، تو دوستو بزرگوں یہ ایک حلال چیز کو حرام کرنا ہوگا، اور حلال چیز کو حرام کرنا انتہائی سنگین جرم ہے کہ جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے ہر مہینے میں جب بھی ہو حلال قرار دی ہیں، آپ ان کو اپنے اوپر، اپنے دماغ، اپنی سوچ کی وجہ سے حرام کر لو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس طرح دیگر مہینوں میں اچھے اچھے پکوان کھانا جائز ہے، اس مہینے میں بھی سارے پکوان کھانا جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چونکہ یہ ماتم کا مہینہ ہے اس لیے اس میں گوشت کھانا اور فلاں چیزیں کھانا حرام ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھ دے، جو حلال چیزیں ہیں،
جو صحیح کام ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں پوری زندگی لگائے رکھے، اور جو حرام کام ہیں اور ساری خرافات جو ہمارے علماء نے جن کو بتایا ہے کہ یہ سب خرافات ہیں، ان سب سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔